لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بعد از حمد و صلات، نہایت ہی واجب الاحترام مسجد خطیب حاضہ، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ ربیع الاول کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کو بلکہ عالم انسانیت کو فیض یاب کرنے کے لیے موجود ہے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس سے کتنا استفادہ کرتے ہیں. میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے آج کا یہ موضوع ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ بنیاد ہے. یہاں بات بھی اساس کی ہو رہی ہے نا. افمن اسس بنیانہ، اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی یہ جو زندگی ہے نا، زندگی کی بھی ایک عمارت ہے، تو اس عمارت کی بنیاد جن لوگوں نے تقوی پہ رکھی، خدا خوفی پہ رکھی اور اللہ کی رضا پہ رکھی، وہ لوگ بہتر ہیں. امن اسس بنیانہ علی شفا جرف، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے کنارے پہ رکھی، یعنی فسق و فجور پہ، اللہ کی نافرمانی پہ، جھوٹ اور کذب پہ. تو وہ کھائی کے اوپر جنہوں نے بنیاد رکھی اللہ کی نافرمانی پہ، تو فرمایا فنہارا فی بہی فی نار جہنم، وہ عمارت سمیت ہی جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا. تو اس زندگی میں دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ جو زندگی کی عمارت تقوی پہ رکھتے ہیں، خوف خدا پہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا پہ رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ کی نافرمانی پہ رکھتے ہیں، فسق و فجور پہ رکھتے ہیں. تو ربیع الاول شریف اصل میں یہ سبق دینے کے لیے ہے کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی کی عمارت جو ہے اس کی بنیاد کیا رکھنی. یہ جو ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں نا، اس کو مسلمان نہیں کہتے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اس طرح تو اگر ہم عیسائیوں کے گھر پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے، یہودیوں کے گھر پیدا ہوتے تو یہودی ہوتے، ہندوؤں کے گھر پیدا ہوتے تو ہندو ہوتے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے باقاعدہ بنیاد رکھنی ہے اپنی زندگی کی. تو میں خطبہ جمعہ پہ بھی دوستوں سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کسی کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان کب ہوا؟ یعنی ہم نے ابھی تک یہ بھی سوچا ہے کہ ہم مسلمان کب ہوئے تھے، یہ ہمیں نہیں پتا. تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہم اس وقت ہوں گے جس دن بیٹھ کر شعوری طور پہ اپنے اللہ سے یہ وعدہ کریں گے
کہ یا اللہ آج کے بعد میری زندگی، میرا جسم، ہر چیز پہ تیرا حکم چلے گا، اس دن ہم مسلمان ہوں۔ چونکہ مسلمان کا لفظی معنی یہ ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے سر کو جھکا دینا، فکر کو جھکا دینا، دل کو جھکا دینا۔ تو اگر ابھی تک میں نے اپنے اللہ سے یہ عہد نہیں کیا تو ابھی میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو اسلام کو انسان اس دن قبول کرتا ہے جس دن اس زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے نا ہمارے ہاں کہ ادھورا اسلام، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ کچھ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیے، کچھ ابلیس کو راضی کرنے کے لیے کر لیے، اس کو بھی اسلام نہیں کہتے۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، ادھر تو فرمایا نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ آمنوا باللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے والی ہیں کہ ہم نے یہ کسی نہ کسی دن فیصلہ کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر مہینہ تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ بھائی جب بھی آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ جب بھی آپ سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، آپ اسی وقت اپنے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ معاہدہ کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ ایک بڑی عجیب بات، کل میں ادھر چونڈا میں تھا تو وہاں کچھ دوستوں نے نا، وہ جی جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو مسلمان دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جشن منائیں، عید منائیں، خوشیوں کا اظہار کریں، اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 12 ربیع الاول کو تو وفات ہوئی تھی تو ہمیں افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اسی بحث میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے، بچوں سے، نوجوان طبقہ تھا، پڑھا لکھا طبقہ تھا ماشاءاللہ، تو ان بچوں سے یہی میں کہہ رہا تھا کہ غیر مسلم تو خوش ہیں کہ آپ ان باتوں میں الجھے رہے ہیں۔ بھائی ان کا تو فائدہ ہے کہ آپ اسی بات میں الجھے رہے ہیں کہ جشن منانا ہے۔ میں نے ان کو ایک عیسائی کی بات بتائی کہ ایک بین المذاہب کانفرنس تھی، تو وہاں بھی ایک مسلمان نے جب لیکچر دیا تو اس نے کہا کہ یہ قیادت قرون اولیٰ میں بھی ہمارے پاس تھی اور اب بھی ہمارے پاس آ جانے والی ہے۔ تو ایک عیسائی نے اٹھ کے کہا، اس نے کہا کہ قرون اولیٰ میں تو یہ تھی قیادت تمہارے پاس، لیکن اب مسلمانوں کے پاس نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا جو قوم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ تراویحیں 8 ہیں کہ 20 ہیں، انہوں نے دنیا کی قیادت کرنی۔ مثلا جس قوم نے ابھی تک 8 اور 20 کے جھگڑے سے نہیں نکلے، شاہ صاحب اس قوم نے کیا فیصلے، کیا قیادت کرنی ہے انہوں نے دنیا کی؟ تو وہ تو خوش ہیں کہ آپ ان باتوں میں لڑتے رہے۔ میں جشن منانے والوں سے بھی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جشن کیوں منایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیوں کیا جاتا ہے؟ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے نا، چلو ظاہری نعمت دیکھ لیں جی، آپ کو مکان نیا مل گیا، آپ نے دعوت کی، پارٹی کی، رشتہ داروں کو بلایا، گاڑی نہیں ملی، آپ نے شکر ادا کیا، آپ کو کوئی سروس مل گئی۔ ایک تو ہوتا ہے نعمت ملنے پہ، اور ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے مصیبت کے دور ہونے پہ۔ آپ کو بیماری تھی، بیماری سے اللہ نے شفا دے دی تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔
کسی ظالم حکمران سے آپ کو نجات مل گئی، کسی مصیبت سے آپ نکل آئے، تو جشن تو حضرت بلال منائے نا کہ جن کو غلامی سے نکال کے نبی پاک نے سید و سردار بنا دیا ہے، وہ تو خوشی کرے نا۔ کہاں ابو جہل اپنا امیہ بن خلف کی غلامی، اور کہاں عمر فاروق بھی کہیں کہ بلال ہمارے بھی سردار ہیں۔ بھائی خوشی تو وہ یتیم منائے نا جن کے حق مارے گئے تھے اور پیغمبر نے ان کے حقوق ادا کیے۔ کبھی شاید ہم نے گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نہیں بتایا کہ جشن تو وہ منائیں جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بھائی مصیبتیں دور ہوئی نا، اور ملا کیا؟ میں مختصر عرض کرنے لگا، سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس ہوتی ہے وہ ایمان اور ہدایت ہے۔ باقی سب کچھ بھی ہو، وہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں ایمان ملا، ہدایت ملی۔ ایمان کیا ہے یہ میں سادہ زبان میں آپ کو عرض کرنے لگا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، ایک فکر اور ایک عمل، بس انہی دونوں چیزوں میں اس نے زندگی گزارنی۔ ایک فکر ہے انسان کے پاس، سوچ ہے، اور ایک اس سوچ کے مطابق عمل ہے۔ فکر پاکیزہ ہو جائے کہ میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، جھوٹ نکال دینا فکر سے، بددیانتی نکال دینی ہے، بس میں نے نفرت نہیں کرنی، لوگوں سے محبت کرنی ہے، تو فکر جب پاکیزہ ہو جاتی ہے تو اس کو صداقت کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جب انسان کی فکر پاک ہوتی ہے تو اس کو صداقت کہتے ہیں، تو فکر کے نتیجے میں جب عمل پاک ہوتا ہے تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ اب جشن منانے والے جو ہیں وہ اس بات پہ غور و فکر کریں کہ اس سارے دین کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، جو ہم فخر سے آج بھی کہتے ہیں کہ اس دین کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی کہ ہمارے پیغمبر صادق و امین ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ میری فکر میں صداقت اور میرے عمل میں امانت ہے۔ بھائی جھوٹے کو جشن نہیں منانا چاہیے، کسی بددیانت کو جشن نہیں منانا چاہیے، کسی بے حیا کو جشن نہیں منانا چاہیے، کسی سود لینے والے، رشوت لینے والے کو جشن نہیں منانا چاہیے۔ وہ کس بات کا جشن منا رہا ہے؟ جہالت میں جانے کا۔ سن ایک بندہ جہالت کے اندھیروں میں گیا ہے اور وہ جشن منا رہا ہے۔ جشن تو وہ منائے جس کو نبی پاک کے نور سے جس کی فکر پاکیزہ ہو گئی، وہ ہر روز جشن منائے کہ میرے پیغمبر تشریف لائے تو میری فکر پاکیزہ ہو گئی۔ جشن تو وہ منائے جس کا عمل پاکیزہ ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو میرا خیال کروڑوں اربوں میلاد کی محفلیں ہو گئی ہوں گی، تو کیا ہم نے ان محفلوں سے دنیا فتح کر لی ہے؟ کیا دنیا میں مسلمان گداگری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس بات پہ کہ قرآن نے تو کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو۔ قرآن نے تو کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور نبی کے غلاموں کے لیے۔ تو پھر ہمیں آج عزت کیوں نہیں حاصل؟ دنیا میں مسلمان ہی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہ تو بڑا سوکھا سا کام ہے۔
میں آ کے 2-4 نعتیں پڑھوں، کو 2-4 تقریریں ہو جائیں، ہم اپنے اپنے پیسے لیں، لنگر کھائیں، چلے جائیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں تشریف لائے تھے؟ تو کافروں کو تو موج ہے کہ آپ ایسے کام کرتے رہیں، میں بھی آپ کو لوریاں سنا کے چلا جاؤں، بس ٹھیک ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، 2-4 نعرے مارو اور چلے جاؤ، نتیجہ کیا ہے؟ یہ بات ہمیشہ اس سے اپنی فکر کو پاکیزہ کیا کریں۔ یہ قرآن کریم کا ہم درس ایک آیت بھی سیکھ لیں۔ میں وہ بات ذہن میں آ گئی، پھر کہیں نکل نہ جائے۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا ذکر ہوتا ہے نا سیرت کی کتابوں میں، تو یہ نہیں کہ مسلمانوں نے، غیر مسلمانوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ کائنات کا حسن پیشانی میں ہی سمو گیا۔ اگر کوئی ہاتھوں کو دیکھتا تو کہتا سارا حسن ہاتھوں میں آ گیا۔ کوئی آپ کے قدموں کو دیکھتا تو کہتا سارا حسن قدموں میں آ گیا۔ اور جن قدموں کو جبریل آ کے چومتا ہے، لیکن ہر عضو میں لوگ کہتے تھے کہ سارا حسن سمٹ کے آ گیا، لیکن پیشانی پیشانی ہے، ہاتھ ہاتھ ہے، پاؤں پاؤں ہیں، کان کان ہے، دہنے مبارک دہنے مبارک ہے۔ یہ سراپا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کے بھی پارے 30 ہیں، لیکن آپ جس آیت پہ بھی غور و فکر کریں گے آپ کو حسن خداوندی ہر آیت میں نظر آئے گا۔ لیکن اس کی تین پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ، آپ نے قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ پڑھ لیے، جیسے ہم نے ابھی صادق اور امین 2 الفاظ، صداقت اور امانت 2 الفاظ ہیں، ادا کر لیے، سن لیے، لیکن اس سے کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ الفاظ کے ساتھ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہیں، ایسے بزرگوں کے سامنے بس سبق سنانے والی بات ہوتی ہے۔ تحقیق جسے ریسرچ کہتے ہیں نا، جہاں ہم تھیسز لکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو ریسرچ والے بھی یہی کہتے ہیں، تحقیق والے بھی یہی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لفظ کے معنی تک پہنچتے ہیں، لیکن اس سے آگے کی بھی ایک بات ہے کہ لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اس معنی کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ تو تحقیق محقق وہ شخص ہوتا ہے جو لفظ کے اندر معنی میں جو نور ہے وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یہاں ہم آیت بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے انوار و تجلیات تک پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں یقین جانیے یہ شعر پہلی دفعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کسی نے یہ بات کہی تھی۔ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا، یعنی یہ کیفیت ہو گئی ہے ہماری کہ جہاں فرسٹ پریارٹی پہلی ترجیح خدا ہونا چاہیے تھا، وہاں ہم اللہ کو آخری ترجیح پہ لے گئے، یعنی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ میں نے حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب میں یہ جملہ پڑھا تھا۔ اب فرمانے لگے کہ میرے دور میں ایک بڑی بحث چل نکلی کہ علماء افضل ہیں، صوفیاء افضل ہیں کہ فقراء افضل ہیں۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس گروپ میں تھا جو فقراء کو افضل سمجھتے۔
یہ میں بات آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے میں لفظ اور معنی کی بات آپ کو عرض کروں۔ یہ بھی حضور داتا صاحب نے چونکہ کشف المحجوب میں لکھا۔ جو حدیث کے منکر ہیں نا، منکرین حدیث، یہ 4 صدی میں بھی تھے۔ اب تو 15ویں صدی ہے نا، 4 صدی میں بھی حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگوں نے یہ سوالات اٹھا دیے کہ یہ 7 لاکھ حدیثیں، یہ 10 لاکھ حدیثیں، یہ 4 لاکھ۔ انہوں نے کہا یہ لاکھوں حدیثیں کہاں سے آ گئیں؟ بھائی اگر حدیثیں اتنی ہوتی تو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہا ہے بچپن سے لے کے قبر تک؟ حضرت ابوبکر صدیق رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تو 100 حدیث بھی روایت نہیں کی۔ کیوں بھائی ارشد صاحب؟ تو منکرین حدیث نے اس دور میں بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ جو شخص بچپن کا حضور کا ساتھی ہے، غار کا بھی وہی ساتھی ہے، مزار کا بھی وہی ساتھی ہے، تو اگر اتنی حدیثیں ہوتی تو پھر ابو بکر حدیثیں روایت کرتے نا۔ حضرت علی نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں؟ سیاستہ کھول کے دیکھ لیں، یا ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی اصول کافی دیکھ لیں، بہار الانوار ان کی دیکھ لیں۔ یہ بھی تو بڑی مصیبت ہے نا کہ ہمیں صرف اپنی حدیث کی کتابوں کا پتہ ہوتا ہے، دوسروں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اس دور میں جب لوگوں نے یہ بات کی کہ ابو بکر نے پھر زیادہ حدیثیں کیوں نہیں روایت کی؟ ساری زندگی تو ابو بکر ساتھ رہے، مولا علی ساتھ رہے، تو ان کی حدیثوں کی تعداد تو 200-250 بھی نہیں بنتی، یہ 10-10 لاکھ کہاں سے آ گئی؟ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ تم حدیث کے لفظوں کی بات کر رہے ہو، تم حدیث کے لفظوں کی بات کر رہے ہو۔ جس کو معنی نصیب ہو جائیں وہ لفظوں کے پیچھے نہیں پڑتا۔ ابو بکر اور علی کو نبی کے معنی نصیب ہو گئے تھے، اس لیے وہ لفظوں کے پیچھے نہیں پڑے۔ یہ کشف المحجوب میں آپ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو معنی نصیب ہو جائے نا، پھر وہ لفظوں پہ بحثیں نہیں کرتا، وہ الجھتا ہی نہیں ہے لفظوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ گلاس ہے نا، تو اس میں اگر پانی نہ ہو تو اس گلاس سے میری پیاس نہیں بجھے گی۔ بھائی گلاس جہاں 10 بھی پڑے ہوئے ہوں، اس سے پیاس تو نہیں بجھے گی نا، پیاس پانی سے بجھنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ برتن لفظ ہیں اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ اس کا معنی ہے۔ تو جس کو معنی نصیب ہو جائے نا قرآن کے کسی ایک لفظ کا بھی، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ تو ویسے قرآن کوئی سارا پڑھتا رہے، الفاظ میں الجھا رہے، تو اس معنی کے اندر ایک نور ہوتا ہے، اس نور تک اصل میں پہنچنا ہوتا ہے۔ تو وہ بات میں حضور داتا صاحب کی کہہ رہا تھا کہ اسی چیپٹر میں آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ میں فقراء کے ساتھ کیوں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ علماء بھی اسباب رکھتے ہیں، صوفیاء بھی اسباب رکھتے ہیں، اور جب اسباب ہوتے ہیں، یہ بڑی پیچیدہ بحث ہے جو حضور داتا صاحب نے لکھی، اب فرماتے ہیں جب اسباب ہوتے ہیں تو پھر انسانی فطرت ہے کہ نظر سبب کی طرف اٹھ جاتی۔ بھائی میرے پاس اگر کسی افسر کی سلام دعا ہوگی تو نگاہ اٹھی جائے گی کہ میں اس افسر سے سفارش کروا لوں گا۔ دولت ہوگی، سبب ہوگا تو نظر کبھی نہ کبھی اٹھ جائے گی۔ تو حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں فقیروں کے ساتھ اس لیے تھا کہ فقیر اسباب رکھتے ہی نہیں، ان کی جب نظر اٹھتی ہے اپنے اللہ کی طرف اٹھتی ہے، نہ سبب رکھتے ہیں نہ کسی اور طرف نگاہ کرتے۔ اس لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الفقر فخری الفقر من۔ تو یہ جو شعر آج میں نے پہلی دفعہ آپ کو سنایا ہے،
تو یہ فقراء کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے؟ جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا، جن کو آخر میں خدا یاد آ جائے، کیا تعلق انہوں نے رکھا ہے؟ صرف بات کیا ہے کہ معنی نصیب نہیں ہے۔ آج بھی ہم نے اللہ رسول کو کس لیے رکھا ہوا؟ کوئی مصیبت پڑے گی تو سورہ یاسین گھر پڑھا لیں گے، گھر کو محفل کروا لیں گے، اور کوئی خوشی کا موقع ملے گا، کوئی آ جائے گی شادی تو پھر شراب لے آئیں گے، پھر ناچ ڈانس نہیں۔ اگر جشن منانا ہے تو اس بات پہ جشن منائیں کہ میرے پاک پیغمبر، میں ساری صفات کی بات میں الجھانا نہیں چاہتا، بس صرف ان دو باتوں پہ ہی عمل کر لیں کہ میری فکر میں صداقت ہوگی، میرے عمل میں امانت ہوگی۔ اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو آپ کو جشن منانے کا حق ہے، جتنا جی چاہے جشن منائیں۔ لیکن اگر فکر ہی پاکیزہ نہیں ہے، اگر عمل جو ہے اس کے اندر گندگی ہے، تو بھائی پاک پیغمبر تو پھر اس لیے نہیں آئے، وہ تو قرآن نے کہا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، نبی تو تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے۔ ہاں، اگر پاکیزگی نہیں مل رہی تو پھر جھوٹے نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو ہیں ان سے بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے سارا سال اسی بات پہ بحث کرنی ہے کہ وفات ہوئی تھی۔ قرآن کہتے ہیں وفات پہ بحث نہ کرو۔ بھائی ہم چونکہ درس قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ بحث نہیں ہے،